السلام على أئمة البقيع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح له فیہا بالغدو والآصال. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں تمام مومنین و مومنات محبان اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر تسلیت و تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کی جانب سے، تمام مومنین و مومنات کی جانب سے 12ویں امام علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. جنت البقیع کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جنت البقیع نام کیوں پڑا اس کا، اور بقیع کے کیا معنی ہیں. بقیع کے معنی ہیں وہ جگہ جہاں پر مختلف قسم کے درخت پائے جائیں. اس کا نام پہلے بقیع الغرقد تھا. غرقد کٹے ہوئے درخت کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا نام جنت البقیع اس وقت سے پڑا جب سے اس میں اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات تعمیر ہوئے ہیں اور ان کے دفن کیا گیا ہے اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کو. جنت البقیع اس اعتبار سے بہت اہم مقام اور جگہ ہے کہ وہاں پر ہمارے 4 ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو رسول اکرم کے بڑے نواسے، الحسن مولانا، اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جو مولا ایک کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے. علي السجاد مات الليلة بالحسرة وجت يمتي حضرة فاطمة الزهرة. اور 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام جن کا لقب باقر العلوم تھا. مات الباقر مظلوم مات مسموم احكي. اور 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. للمصطفى يا جعفر جئنا نعزي حيدر. یہ 4 امام وہاں تھے اور ان کی قبروں پر بڑے بڑے مزارات تعمیر تھے. اسی قبرستان بقیع میں حضرت ام البنین اور رسول اللہ کی پھوپھیاں اور رسول اکرم کے بیٹے حضرت ابراہیم اس میں دفن ہیں. تو ان مزارات کو منہدم کیا گیا. اسی کے ساتھ بیت الحزن جہاں پہ جناب سیدہ تشریف فرما ہوتی تھیں اس کو منہدم کیا گیا، اور دیگر مزارات کو منہدم کیا گیا. تو اس جنت البقیع میں اہل البیت، ازواج رسول، اصحاب رسول سب موجود ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے آواز اس طریقے سے نہیں اٹھائی جیسے اٹھانی چاہیے تھی. اس جنت البقیع کو جس کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی تھی، اور وہ روزے جو ہمارے 4 اماموں کے قبروں پر تعمیر تھے، ان روزوں کو آل سعود ملعون نے اہل البیت علیہم السلام کی دشمنی میں 1344 ہجری میں منہدم کر دیا، جس کو اب تقریباً 101 سال ہو چکے ہیں. 1925 عیسوی کو، اب 2025 آنے والا ہے. نیکسٹ ایئر انگلش کے اعتبار سے نیکسٹ ایئر 100 سال ہو رہے ہیں، اور اسلامی ہسٹری کے اعتبار سے 101 سال ہو چکے ہیں. تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آل سعود
نے کیوں اہل البیت کے اماموں کے روزوں کو جنت البقیع میں منہدم کیا؟ آپ سمجھیے یہ صرف 4 روزے نہیں ہیں، 4 کربلائیں ہیں، اور جنت البقیع کا غم جو ہے عاشور سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ 4 اماموں کے روزوں کو منہدم کیا گیا اس دن۔ انہوں نے جو روزے منہدم کیے آل سعود نے، یہ نہ انسان ہیں نہ یہ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن نے ایک خاص ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے کہ جس کے انڈر میں جتنے ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کو دیکھتا ہے، اور اقوام متحدہ کو، یونائٹڈ نیشن کو اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ کہاں ہم نے کون سی پرانی ہیریٹیج عمارت ہم نے بچا کے رکھی ہے، اور اس کے لیے ایک خاص بجٹ یونائٹڈ نیشن نے رکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو دنیا کی بادشاہوں کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں ان کو تو باقی رکھا جاتا ہے، لیکن اماموں کے روزوں کو منہدم کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ یہ تو ہو گئی انسانیت کی چیز۔ انسان کوئی بھی ہو وہ اپنے باپ دادا، اپنے خاندان کی چیزوں کو بچا کے رکھتا ہے، نہ کہ ان کو تباہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر ایک چیز یہ ہے، میں اسی آل سعود سے پوچھتا ہوں کہ اس کا نام حجاز تھا، جس کو تم اب سعودی عرب کہتے ہو۔ تم نے حجاز کی ہسٹری بدل کے سعودی عرب رکھ لیا۔ اب سعودی عرب رکھے ہوئے 100 سال ہو گئے تو یہ بھی ہسٹری ہو گئی نا 100 سال میں، تو اس کو بھی بدل دو، اب اس کا نام بھی چینج کرو۔ اگر تم ہسٹری ہی کے اتنے دشمن ہو تو اس کا نام بھی چینج کرو۔ سعودی عرب کس حدیث کے تحت تم نے سعودی عرب نام رکھ دیا حجاز کا؟ اس کا تم اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہو؟ تم حاکم ہو یا خادم ہو؟ حاکم رسول اللہ ہیں، تو اس کا نام ہونا چاہیے تھا مملکت المحمدیہ، محمدی گورنمنٹ، نہ کہ سعودی گورنمنٹ۔ تم نے اپنے باپ دادا کے نام پہ سعود رکھ لیا، دشمن اہل بیت کے نام پہ، لیکن رسول اللہ کے نام پہ کیوں نہیں رکھا؟ اپنے جھنڈے کے اوپر تو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے ہو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اچھا، اب جہاں تک ہسٹری کی بات ہو گئی، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو ہو گئی انسانیت کی بات، یونائٹڈ نیشن کی بات۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن تو خود پورا ہسٹری ہے، کعبہ تو خود پورا ہسٹری ہے، جو حج کرنے جاتے ہیں وہ تو پورا خود ہسٹری ہے، مینا میں جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی تو ہسٹری ہے کہ حضرت ابراہیم نے وہاں دمبا ذبح کر دیا تھا حضرت اسماعیل کی جگہ، تو آج سارے مسلمان بڑی خوشی خوشی قربانی کرتے ہیں وہاں پہ جا کے مینا میں۔ کیا وہ ہسٹری نہیں ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے صفا و مروہ، قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ جو ہیں وہ شعائر الہی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 158 نمبر کی آیت ہے، جہاں پہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑی تھیں، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی پہاڑی کی طرف، کبھی صفا کی پہاڑی کی طرف، تو اس کو اللہ نے یادگار بنا دیا اور کہا اس ہسٹری کو یاد رکھنا، ہاجرہ اور اسماعیل کی ہسٹری کو، اے مسلمانوں حج کرنے آ رہے ہو اس ہسٹری کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد پھر خود خانہ کعبہ کو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ 127 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تو یہ اللہ ہسٹری تو بیان کر رہا ہے کہ اسماعیل اور ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تو اس ہسٹری کو مٹا دو، خانہ کعبہ کو مٹا دو، یہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنائی تھی، اس کو بھی مٹا دو، یہ بھی عمارت ہے اور یہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیے 248 نمبر کی آیت میں سورہ بقرہ کی، اللہ جب بنی اسرائیل بہت پریشان تھے اور اس وقت ان کے نبی جو حضرت عزیر ہیں، ہسٹری میں لکھا ہے، ان سے آ کے کہا ہم کیا کریں، بہت پریشان ہیں، تو اللہ نے اپنے نبی پہ وحی نازل کی کہ دیکھو اللہ تمہارے اوپر ایک بادشاہ کو معین کر رہا ہے جس کا نام ہے طالوت۔ تو کہا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اللہ ایک تابوت، ایک صندوق، ایک باکس نازل کرے گا جس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کی چیزیں ہیں، جیسے عصائے حضرت موسیٰ، عبائے حضرت موسیٰ، امامہ حضرت موسیٰ، ردائے حضرت ہارون، اس طرح کی چیزیں اس صندوق کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ وہی صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے بند کر کے اور دریا میں اللہ کے حکم سے بہا دیا تھا۔ تو کیا یہ ہسٹری نہیں ہے جو اللہ کہہ رہا ہے تابوت سکینہ؟ اور وہ تابوت سکینہ اب ہمارے 12ویں امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس ہے۔
تو اب یہ پورا قرآن ہسٹری ہے، پورا قرآن، یہاں تک کہ خود آپ دیکھیے خانہ کعبہ میں حجر اسماعیل جو کہلاتا ہے، جہاں پہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دفن ہیں، وہاں پہ حکم ہے کہ 2 رکعت صلاۃ پڑھو اور طواف کرو. یعنی کہاں وہاں قبریں ہیں، 99 انبیاء کی قبریں ہیں، 99 انبیاء کی قبریں ہیں وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر، جہاں صحن ہے، جہاں لوگ صلاۃ پڑھتے ہیں. تو قبریں ہیں، تو کیا اللہ جو ہے یہ کہے گا کہ شرک مت کرو، قبروں کے ساتھ صلاۃ مت پڑھو، قبر ابراہیم پہ، قبر اسماعیل پہ اور قبر ہاجرہ پہ صلاۃ مت پڑھو؟ نہیں، بلکہ حکم دیا ہے وہاں پر کہ صلاۃ پڑھو. تو یہ کیا ہسٹری نہیں ہے؟ احرام باندھنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، سر منڈوانا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم، کیا یہ ہسٹری نہیں ہے؟ تو تم اس ہسٹری کو سب کو مٹا دو نا، تو بھئی پورا اسلام ہی مٹ جائے گا، پھر بچے گا کیا؟ تم نے نہ رسول کا گھر بچایا، تم نے نہ رسول کی آل کا گھر بچایا، نہ مولا علی کا گھر بچایا، نہ امام حسن، نہ امام حسین، نہ امام زین العابدین، آل رسول کے جتنے گھر تھے، یہاں تک کہ خدیجہ، جناب خدیجہ الکبریٰ، محسنہ اسلام، حضرت ابو طالب کی قبروں پہ جو روزے تعمیر تھے ان کو بھی تم نے منہدم کر دیا. یہ سب محسن اسلام تھے، ان کی قبروں نہ صرف منہدم کیا بلکہ حضرت خدیجہ کا جو گھر تھا وہاں پہ ٹوائلٹ تم نے بنا دیا. اتنی دشمنی تم کو محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور مسلمان بس حج کرنے لبیک اللہم لبیک کہنے چلے جاتے ہیں. بھائی اس مردہ عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کھڑے نہیں ہوگے، کیونکہ یہ لوگ کل ان کا نظریہ صرف اہل البیت کے لیے نہیں ہے، اصحاب کے لیے نہیں ہے، ازواج کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا نظریہ یہ جو گنبد رسول کے قبر پہ بنا ہوا ہے اس کو بھی ڈھانے کا ارادہ ہے ان کا. لیکن یہ جو ہے کہ یہ کس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یزیدیت جو کہیں سر چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں، اس کو ڈر حسین کا ہے. بقول علامہ اختر زیدی صاحب کے یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر یہ اللہ سے ڈرتے تو یہ سب کام نہ کرتے. یہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے کہ اگر رسول کے روزے کو چھیڑا تو مسلمان حج کرنا آنا بند کر دیں گے، ہمارے خلاف ہماری ایمبیسیوں میں آگ لگا دیں گے، ہماری حکومت پلٹ جائے گی. یہ اپنی وجہ سے ڈرتے ہیں یہ، اور ان کو رسول سے کوئی محبت نہیں ہے. چونکہ کئی ان کے ملا ایسے ہیں وہابیوں کے جنہوں نے کہہ رکھا ہے، اردو زبان کی بھی اسپیچ ہے، عربی زبان کی بھی اسپیچ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں پیش کرتا آپ کی خدمت میں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جیسے ہی موقع ملے گا ہم روزہ رسول کو بٹھا دیں گے. یہ رسول کے دشمن ہیں اصل میں. اب جو بھی رسول سے محبت کرتا ہے یہ اس کے دشمن ہوں گے. اور جو دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو غلام اہل بیت کہتے ہیں، وہ جو غلام خواجہ کہتے ہیں، وہ جو غلام نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، وہ جو ان کے مزاروں پہ خواجہ قطب الدین کے مزار پہ جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے مزار پہ جاتے ہیں، خاص طور سے ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ شرم کرو، حیا کرو. خواجہ اجمیر کے مزار پہ جاتے ہو، اے خواجہ مجھے اجمیر بلوا لے کہتے ہو، اور نظام الدین اولیاء کے مزار پہ جاتے ہو، خواجہ قطب الدین کے مزار پہ جاتے ہو. ہم بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور یقیناً قابل احترام ہیں، یہ سب سادات کرام ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء نے خود اہل البیت کا مولا علی کا بہت قصیدہ پڑھا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کا بس صرف آپ دیکھیے خواجہ اجمیر نے کیا شاہ ہست حسین بادشاہ حسین دینت حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ حسین. اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ نظام الدین حیا دارت کے گویت بندے شاہم ولیکن قمبر اورا کمینہ یک گدا باشد. نظام الدین کو اس بات سے بہت شرم آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں علی کا بندہ ہوں، بلکہ میں علی کے غلام قمبر کے سامنے ایک ادنا سائل ہوں، گداگر ہوں. یہ نظام الدین اولیاء تو ہم بھی ان کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل البیت کو مانتے ہیں. تو آپ ان کے مزارات پہ جا کے ذرا سا احساس تو کیجئے کہ آپ نظام الدین کے اولیاء کے یہاں جاتے ہیں، آپ خواجہ اجمیر کے جاتے ہیں، خواجہ قطب الدین کے جاتے ہیں، اور امام حسن کا مزار ویران پڑا ہے، چوتھے امام کا مزار ویران پڑا ہے، امام محمد باقر امام جعفر صادق کا، جن کو یہ اپنا امام کہتے ہیں، یہ سب جتنے بھی درگاہ ہیں ان کے مزارات ویران پڑے ہیں. اور آپ کی طرف سے کوئی تحریک ہی نہیں چل رہی ہے. چلائیے تحریک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں. آپ کو تحریک چلانی چاہیے. اور آپ دیکھیے، میں آخر میں بس ایک دو جملے اور عرض کر دیتا ہوں کہ حد تو یہ ہے ہمایوں کا مقبرہ، تاج محل، یہ سب باقی ہے. تاج محل کس نے بنا؟ شاہ جہاں نے. اور ابھی بادشاہ تھا اس کا باقی ہے. ہمایوں کون تھا؟ بادشاہ تھا، اس کا مقبرہ باقی ہے. لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو بطور ہیریٹیج انڈین گورنمنٹ نے سنبھال کے رکھا ہے. تو ہم تو تعریف کریں گے اس اعتبار سے انڈین گورنمنٹ کی کہ اس نے بطور ہیریٹیج ہمایوں کا مقبرہ. تو ہمایوں
کیا بیچتا ہے، ہمایوں کی کیا حیثیت ہے اہل البیت کے سامنے؟ کچھ ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو مقابلہ خواجہ اجمیر سے نہیں ہے، ہمایوں کا مقابلہ تو نظام الدین اولیاء سے نہیں ہے، ہمایوں کا مقابلہ تو خواجہ قطب الدین سے نہیں ہے۔ اور پھر میں خاص طور سے ان وہابیوں سے، ان تکفیریوں سے، ان اہل البیت کے دشمنوں سے یہ ایک سوال کرتا ہوں، تم نے سپاہ صحابہ بنا لی، سپاہ اہل البیت نہیں بنا سکے، کیونکہ تم اہل البیت کے دشمن ہو۔ اور یہ سپاہ صحابہ بھی بنا کے تم نے کوئی صحابہ سے محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صحابہ تو وہ تھے کہ روزانہ صبح و شام در اہل بیت پہ آ کے سلام کر کے اپنے آپ کو غلام کہتے تھے اہل بیت کا، یہ تھا صحابہ کا کردار۔ اور تم نے صحابہ کے نام پہ گردنیں کاٹیں، صحابہ کے نام پہ تم نے ذبح کرنا شروع کیا، اسلام کو بدنام کر دیا۔ تمہارا کام سوائے اسلام کو بدنام کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں مزارات توڑے اور پھر ذبح کیا، اور یہ سب وہابیت کے تھرو ہوا۔ پوری دنیا میں جو ٹیررزم پھیلا، طالبان، ISI، داعش اور القاعدہ اور جتنی بھی ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں، یہ حزب المجاہدین اور یہ جتنے بھی، یہ سب کے سب وہابیت سے پیسہ لیتے ہیں، سعودی عرب سے پیسہ لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں انہوں نے ٹیررزم پھیلایا۔ خود MBS نے اس بات کا اقرار نیو یارک میں اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا کہ ہم نے صرف مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے وہابیت کا استعمال کیا۔ اس میں سے ایک انہدام جنت البقیع بھی ہے۔ بس میں سب سے زیادہ ان مسلمانوں سے جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مزار والا کہتے ہیں، مزار والے، درگاہ والے، ان سے میری دست گزارش ہے کہ آپ جائیے اور اہل البیت کے مزار بنوائیے۔ آپ کی آواز میں طاقت ہونی چاہیے، خواجہ اجمیر سے سبق حاصل کیجیے بس۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد از جلد آل سعود کا خاتمہ ہو اور مزارات مقدسہ جنت البقیع تعمیر ہوں۔ اور بس 2-3 مصائب کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ان میں 4 ہمارے امام ہیں، چاروں کے اوپر جو مصائب پڑے وہ اپنے طور پر سب سے بڑی مصیبت تو کرنٹ مصیبت ہے کہ ان کے قبروں پر سایہ نہیں ہے، بے سایہ قبریں ہیں۔ غلاموں کی قبروں پر سایہ ہے، ان کی اماموں کی قبروں پہ سایہ نہیں ہے۔ تو بس پہلی بات۔ دوسری بات میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کون رسول کے بڑے نواسے، بہت مختصر عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ کو زہر دغا سے ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے معاویہ کے کہنے پر ان کو شہید کیا، زہر دیا معاویہ بن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ کے کہنے کے اوپر، اور آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے باہر نکلے اور آپ شہید ہوئے، تو آپ کا جنازہ جب لے جایا گیا قبر رسول کی طرف تو آپ کے جنازے کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی۔ کوئی جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے تو گھر واپس نہیں آتا، لیکن حسن مجتبیٰ کا جنازہ گھر سے نکلا، گھر واپس آیا۔ پھر ہمارے وہ چوتھے امام اس جنت البقیع میں دفن ہیں جنہوں نے کربلا میں کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی، عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، قاسم کا پامال شدہ لاشا دیکھا، اور محمد کی ننھی ننھی لاشیں دیکھیں، خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، نے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا، بیویوں کو بے مقنع و چادر دیکھا۔ کربلا میں کیا نہیں دیکھا؟ اس چوتھے امام کی قبر بے سایہ پڑی ہوئی ہے۔ ہاں، جب چوتھے امام کربلا میں امام حسین کو چھوڑ کے آ رہے تھے تو یہی تو کہا تھا کہ کاش میرے بابا کی قبر پہ کوئی سایہ ہو۔ میں کہوں گا اے چوتھے امام، آپ کے بابا کی قبر پہ تو سایہ ہے، پوری دنیا کی زیارت گاہ بن گیا ہے، لیکن آپ کی قبر بے سایہ ہے۔ اور پھر وہ 5ویں امام کے جو 5 برس کے تھے اور ایک روایت کے مطابق 4 برس کے تھے کربلا میں، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے کربلا کے تمام مصائب دیکھے۔ اور یہ وہ 5ویں امام ہیں کہ جن کو دشمنی میں شہید کیا گیا، زہر دیا گیا۔ پھر 6ٹھے امام جن کے گھر میں آگ لگائی منصور دوانقی ملعون نے، 6ٹھے امام کے گھر میں آگ لگائی، تو 6ٹھے امام علیہ السلام بہت غور سے فکر کے ساتھ سوچنے لگے، تو ایک
آپ کے چاہنے والے نے کہا کہ آپ کس فکر میں چلے گئے؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ دیکھو میں نے سب اپنی خواتین کو بچا لیا، میں خود باہر آ گیا، لیکن مجھے یاد آتا ہے شام غریبہ کا وہ منظر جب خیمے جلائے گئے، جب چھوٹے چھوٹے بچے جل کے مر گئے، جب زینب ام کلثوم تلایا پھر رہی تھیں، تو چھٹے امام کو بھی زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ مادر حضرت عباس جو آخر تک امام حسین پہ گریہ کرتی رہیں، 4 بچے کربلا میں انہوں نے شہادت کے لیے پیش کیے، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، لیکن امام حسین پہ گریہ کر کے یہ بتا اور یہ کہہ کے روتی تھیں میں اپنے بچوں کو نہیں رہوں گی اس لیے کہ اس کی ماں موجود ہے، میں اس حسین کو روں گی جس کی دکھیاری ماں موجود نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔